اسلامی وحدت مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے صدر پزشکیان کا خطاب۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں فلسطینی مجاہدین کی کامیاب صہیونیت مخالف کارروائی، 4 صہیونی فوجی ہلاک۔ پاکستان کو سیلاب کی ہولناک صورتحال کا بدستور سامنا، 10 لاکھ افراد متاثر۔ طوفانی بارش سے مرکزی شاہراہیں پانی میں ڈوب گئی، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی سحر اردو ٹی وی تہران سے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے ملاحظہ فرمائیے اب تفصیل کے ساتھ خبریں۔ صدر ایران نے تہران میں منعقدہ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ نہ ہو اور وہ باہم متحد ہوں تو اسرائیل اور امریکہ نہ ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے حقوق پامال کر سکتے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج پیر 8 ستمبر 2025 کو تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب میں وحدت کو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وحدت اور یکجہتی پر زور دیا ہے، اور آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اقوام اور قبائل میں برادری اور اخوت قائم کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم پیروان پیغمبر ہیں، ہمیں اپنے اتحاد و وحدت سے سفاک صہیونی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ مسلمان اور دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے اس طرح جرائم کا ارتکاب کرے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مسلمانوں میں اختلاف و تفرقے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم معاشرے باہم متحد ہوتے تو اسرائیل اور امریکہ نہ ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے حقوق پامال کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مشکل نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل، بلکہ ہمارا اصل مسئلہ ہمارا باہمی اختلاف و تفرقہ ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ آئیے اپنے آپ سے شروعات کریں اور اپنے درمیان وہ وحدت اور یکجہتی قائم کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلامی معاشروں میں معمولی سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو مغرب اس کو تحریف کر کے دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ مغرب والے ہم پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ وہ خود بچوں، عورتوں اور سن رسیدہ افراد پر بھی رحم نہیں کرتے اور انتہائی بے دردی کے ساتھ نسل کشی کرتے ہیں، اور انسانیت ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ ہمارے درمیان پائے جانے والے اختلاف ہے جس کو وہ ہوا دیتے ہیں تاکہ اپنے اسلحے اسلامی ملکوں کو فروخت کر سکیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ وہ ایک طرف تو ہمارے تیل اور قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈالتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم کسی بھی مسلمان ملک سے جنگ اور لڑائی نہیں کریں گے، ہم اسلامی معاشروں میں اتحاد و یکجہتی کے قائل اور پابند ہیں۔ یاد رہے کہ 39ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس آج سے تہران میں شروع ہوئی ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں عالم اسلام کے 80 ممتاز علماء کرام اور 2800 محققین شرکت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کانفرنس میں شریک کچھ مہمانوں سے ہمارے ساتھی نے انٹرویوز کیے ہیں، لیجیے ان انٹرویوز کو آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اتحاد کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور مسلم اتحاد کے لیے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اللہ نے زور دیا ہے، لیکن اس دور کے اندر تو اتحاد کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ دشمنان اسلام متفق و متحد ہو کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور غزہ میں جس طریقے سے، فلسطین میں جس طریقے سے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس سے اب آگے بڑھ کر وہ تمام مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب کا واحد علاج یہی ہے کہ مسلمان متحد ہوں اور متفق ہو کر، اور پھر ان دشمن اسلام کے جو ہیں ان سے مقابلہ کریں، اور اس کے لیے یہ جو کانفرنس ہے
انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ غزہ میں تو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ ایک اس لحاظ سے مکمل طور پر غیر انسانی ایک اور وحشیانہ اقدام کہہ سکتے ہیں۔ اسے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی معنی نہیں دیے جا سکتے۔ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے نہ اقوام متحدہ کا چارٹر نہ انسانیت کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں معصوم بچوں سے انتقام لیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ معصوم بچوں کو ایسے بم استعمال کیے جاتے ہیں کہ بچوں کی لاشیں اچھلتی ہیں۔ تو اسرائیل نے دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے اور اس کا ساتھ امریکہ دے رہا ہے۔ اس لیے ایران اور پاکستان کو مل کر عالمی ہر دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے اور ظلم کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم غزہ کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ریسسٹ کیا ہے اور انہوں نے کبھی جھکنے کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اس میں بہت سے مسلم ممالک کا کچھ اہم رول ہے، جیسے ترکی ہے، قطر ہے، لیکن سب سے اہم رول ایران کا ہے جو ان کی پشت پر کھڑا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ مسلم ممالک بھی ایران اور قطر اور ترکی سب مل کر اپنی پوری قوت کا، اپنے پورے تجارتی تعلقات کا، اپنی پورے سیاسی وزن کا استعمال کریں۔ اگر وہ اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو نہ اسرائیل میں اتنا دم ہے، نہ امریکہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان حضرات کی بات، ان ممالک کی بات کو ماننے کا انکار کریں۔ شرط یہ ہے کہ مسلم ممالک زبانی بیانات کے بجائے اور صرف مذمتی بیانات کے بجائے ایک طاقتور کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اور اب دیگر خبریں۔ شمالی غزہ میں جبالیہ کے علاقے میں ایک بم دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سونی میڈیا کے مطابق آج شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ کے علاقے میں فلسطینی مجاہدین نے سونی فوج کی بختر بند گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 4 سونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کارروائی کے دوران بختر بند گاڑی میں آگ لگ گئی اور اس کے تمام فوجی مارے گئے۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے رامود چوراہے کے قریب بھی شہادت پسندانہ کارروائی میں 20 صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر صہیونی فوج نے آج پیر کے روز بھی غزہ شہر کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کی تل ابیب کی نئی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جارح صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں ایک دن میں 50 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ 100 سے زائد عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جن میں ہزاروں شہری رہائش پذیر تھے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے کہا کہ اسرائیلی فوج دانستہ طور پر پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں اور پناہ گزینوں کے مراکز میں گھری ہوئی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد خیمے تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جبری نقل مکانی کی پالیسی کو تقویت دینے کے لیے جارح عناصر جان بوجھ کر اس طرح بمباری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں NDMA نے ملک میں اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید علی رضا رضوی۔ یہ پنجاب کے ضلع قصور کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے جو حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے، جہاں ہزاروں خاندانوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ان علاقوں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اب صرف کشتی ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آنے والے یہ بے مثال سیلاب لاکھوں انسانوں کی زندگی کو تباہ کر چکا ہے۔ شدید بارشوں اور ہندوستان کے ڈیموں سے پانی چھوڑے جانے کے باعث راوی، ستلج اور چناب کے دریائیں طغیانی صورتحال اختیار کر چکی ہیں اور خصوصاً قصور جیسے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ سر ساڈا نا جڑا فصلاں دا نا وہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، گھر ساڈے یہ سکے نے، اسی اندر بیٹھے ہاں، سانو کوئی مسئلہ مسائل نہیں گھراں دا۔ ٹھیک ہے، جڑے تھلے سی گھر وہ ڈب گئے نے تے باقی ساڈا جڑا فصلاں دا نا وہ بہت زیادہ نقصان ہے۔
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया सैलाब से सिर्फ पंजाब में 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। सिर्फ गुज़श्ते चंद दिनों में 13 लाख से ज़ायद अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। जैसे ही 14 अगस्त के बाद हम लो फ्लड में दाखिल हुए, हमने वल्नरेबल विलेजेस से लोगों को खाली कराना शुरू किया और जिस तरह फ्लड बढ़ता रहा हमने उस तरह उन वल्नरेबल विलेजेस से जिनके ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए या जो पानी की जो है वो इनंडेट हो गए, वहाँ से हमने लोगों को निकालना शुरू किया। अब तक हम तकरीबन 75% ऑफ एवैक्यूएशन कर चुके हैं। लोग सिर्फ उन हाइट्स के ऊपर हैं जहाँ ज़मीनी रास्ते तो मुनक़ता हैं लेकिन उनकी जो आबादियाँ हैं वो हाइट के ऊपर हैं और उनको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से राशन और खाना पहुँचाया जा रहा है। सैलाब ने न सिर्फ घरों को घेरे में लिया है बल्कि खेत और मवेशी भी बर्बाद हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ चुकी हैं और 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए हैं या शदीद खतरे से दोचार हैं। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2023 ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਸਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ گاؤں ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। इमदादी अदारे बिलखुसूस पाक फ़ौज के दस्ते दिन रात रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ है। कश्तियों और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। आरज़ी कैंप कायम किए गए हैं और खाने पीने की अशिया और अद्वियात की तकसीम जारी है। ताहम बहरान इस कदर शदीद है कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद ताउन की फ़ौरी ज़रूरत है। Where we have district public school with the capacity of covered roof around 10,000 souls. We have ready arrangements for food and their lodging. At this point, we have around 370 plus people over there who are in Kasur evacuation camp. ज़िला कसूर इस बड़े अलमिया के एक मिसाल हैं। पंजाब भर में इस वक्त 1400 से ज़ायद देहात बराह रास्त सैलाब से मुतासर हैं और उनमें से बेशतर मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। मौजूदा बहरान पानी के वसाइल के इंतज़ाम और कुदरती आफात से निमटने के लिए तवील मुद्दती मनसूबे की ज़रूरत की याद दहानी कराता है। कैमरामैन खलील उर रहमान के साथ सैयद अली रिजवी, सहर आलमी नेटवर्क, कसूर, पंजाब। ये थे कसूर पंजाब से हमारे नुमाइंदे सैयद अली रिजवी। नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान फायरिंग में 16 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर आयद पाबंदी के ख़िलाफ़ हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इन नौजवानों ने दारुल-हुकूमत काठमांडू समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू कर दिए जिसके खौफनाक मनाज़िर सामने आ रहे हैं। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। साथ ही फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं। सैकड़ों नौजवानों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर शदीद एहतजाज किया और पार्लियामेंट के गेट को नज़र आतिश कर दिया। मुज़ाहरे के दौरान काठमांडू में पुलिस और मुज़ाहिरीन में होने वाली झड़पों में 16 मुज़ाहिरीन हलाक जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। झड़पों के दौरान पुलिस ने मुज़ाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और शेलिंग की। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। काठमांडू के कई इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है जबकि सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के करीब फ़ौज तैनात कर दी गई है ताकि मुज़ाहिरीन अंदर दाखिल न हो सकें। और अब आखिर में ख़ास खबरों की सुर्खियों पर एक बार फिर नज़र डालते हैं। इस्लामी वहदत मुसलमानों की कामयाबी की कुंजी है। तेहरान में बैनुल-अक़वामी वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस से सदर पेज़ेश्कियान का खिताब। शमाली गज़ा में वाक़ जबालिया कैंप में फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन की कामयाब सहयूनियत मुखालिफ कार्रवाई, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। पाकिस्तान को सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का बदस्तूर सामना, 10 लाख अफराद मुतासिर। तूफ़ानी बारिश से मरकज़ी शाहराहें पानी में डूब गईं। मुतअद्दिद इलाक़ों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नाज़रीन, खबरें यहीं पर अपने अख्ताम को पहुँचती हैं। चंद लम्हों बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में अंदाज़े जहां के साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मुलाज़ा फरमाइए तस्वीरी रिपोर्ट।